اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کرے کہ ان کی وجہ سے ہمارے دلوں پہ اثرات مرتب ہوں۔ تو کتاب کا صفحہ نمبر ہے آج 76 یہ کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کے محقق ہیں شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ، اور کتاب کا جو دوسرا ایڈیشن ہے جس کے محقق ہیں ڈاکٹر عبدالباسط مشہدانی، اس کے اعتبار سے آج بنے گا صفحہ نمبر 114 عنوان جو قائم کیا امام صاحب نے وہ ہے فائدہ جلیلہ، ایک عظیم فائدہ۔ چنانچہ فرماتے ہیں بین العبد و بین اللہ والجنت قنطرۃ تقطع خطوتین کہ اللہ اور بندے کے درمیان، ان کی ایک جانب بندہ ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت اور اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ جنت ہے۔ ایک طرف بندہ اور دوسری جانب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی جنت۔ تو بندے کے درمیان اور اللہ تعالیٰ اور جنت کے درمیان قنطرۃ ایک پل ہے، تقطع جس کو کراس کیا جا سکتا ہے، جس کو طے کیا جا سکتا ہے 2 قدم اٹھا کر۔ کتنے قدم اٹھانے ہیں؟ 2، اور آپ پل کے پار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے، جنت تک پہنچ جائیں گے۔ وہ کون سے 2 قدم ہیں؟ پہلے نمبر پہ خطوہ عن نفسی و خطوہ عن الخلق، پہلا قدم اپنے بارے میں اور دوسرا قدم مخلوق کے بارے میں۔ فَيُسْقِطُ نَفْسَهُ وَيُلْغِيهَا فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، چنانچہ بندہ کیا کرے؟ یسقط، وہ ساقط کر دے، گرا دے، کس کو؟ نفسہ، اپنے آپ کو۔ بندہ اپنے آپ کو گرا دے اور اپنے آپ کو کل عدم کر دے، اپنی نفی کر دے۔ یلغیہا، اپنے نفس کو کیا کر دے؟ کل عدم کر دے، اس کی نفی کر دے، اس سے ختم کر دے۔ کس مسئلے میں؟ فیما بینہ و بین الناس، ان امور میں جو اس کے درمیان اور لوگوں کے درمیان ہیں، یعنی کہ اپنے درمیان اور لوگوں کے درمیان معاملات میں اپنے آپ کو گرا دے، اپنے آپ کو مار دے، اپنے آپ کو ختم کر دے، لوگوں کے سامنے جھک جائے، تواضع اختیار کر لے، تکبر کو ختم کر دے، فخر کے قریب نہ جائے۔ وَيُسْقِطُ النَّاسَ وَيُلْغِيهِمْ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، اور لوگوں کو گرا دے، لوگوں کو کالعدم کر دے، لوگوں کو ختم کر دے، لوگوں کی نفی کر دے ان امور میں جو بندے کے درمیان اور رب کے درمیان ہے۔ جب معاملہ ہو آپ کے درمیان اور لوگوں کے درمیان، آپ کیا کریں؟ اپنی میں کو مار دیں، اپنے من کو ختم کر دیں، تواضع کا مظاہرہ کریں، لوگوں کے ساتھ معاملات اختیار کرتے ہوئے عاجزی کا مظاہرہ کریں، غصہ پی جائیں، معاف کریں، درگزر سے کام لیں۔ اور جب معاملہ ہو آپ کے درمیان اور رب کے درمیان، تو وہاں آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، رب کی پرواہ کریں، رب کو راضی کریں۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں ہوں، راضی ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لوگوں کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ کس کی طرف دیکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا ہے۔ وہاں پہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ وہاں پہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ کتنا عظیم یعنی کہ فائدہ دیا امام صاحب نے، کتنی عظیم حکمت دی ہے ہمیں امام صاحب نے، کہ جب آپ کے درمیان اور آپ کے پڑوسیوں کے درمیان، آپ کے درمیان اور آپ کے رشتہ داروں کے درمیان، آپ کے درمیان اور آپ کے بھائیوں کے درمیان معاملہ ہو، تو وہاں پہ آپ نے اپنے من کو مار دینا ہے، اپنی میں کی پرواہ نہیں کرنی۔ وہاں پہ آپ اپنا حق جو ہے وہ بھول جائیں، اپنا حق جو ہے اسے چھوڑ دیں، اور جب معاملہ ہو آپ کے درمیان رب کے درمیان،
پھر لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا. جب رب بلائے نماز کے لیے اب آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. لوگ راضی ہوتے ہیں ہوں، ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، آپ رب کو مقدم رکھیں ہر ایک کے اوپر. فلا يلتفت الا الى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة الى الله. چنانچہ بندہ التفات نہ کرے، متوجہ نہ ہو، مگر اس کی طرف جو اس کی رہنمائی کرے کس کی جانب؟ اللہ کی جانب. اور اس راستے کی طرف انسان متوجہ ہو جو انسان کو پہنچانے والا ہو کدھر؟ اللہ تک. کہتے ہیں کہ اب خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس آدمی کی طرف متوجہ ہوں، اس سے تعلق قائم کریں، اس کے ساتھ جڑ کر رہیں، اس کو دوست بنائیں، ان کے بیچ میں بیٹھیں جو آپ کی رہنمائی کدھر کریں؟ اللہ کی طرف. جو آپ کو تلاوت کرنے کی ترغیب دیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو رب یاد آئے، جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو نماز پڑھنے کا معاملہ یاد آئے، اور جن کی وجہ سے آپ توحید پہ آ سکیں، جن کی وجہ سے آپ شرک و بدعات سے بچ سکیں، گناہوں سے بچ سکیں، ان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات قائم کریں. یہ تھا پہلا فائدہ آج کے درس کا. تو اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا کہ بندے اور اللہ کی جنت کے مابین فاصلہ کس چیز کا؟ ایک پل کا. اور یہ طے ہوگا پل 2 قدم اٹھا کے. ایک قدم کا تعلق جو ہے آپ کے اپنے نفس سے ہے، اور ایک قدم کا تعلق لوگوں سے ہے، مخلوق سے ہے. دوسرا فائدہ آج کا، کہتے ہیں صاحب الصحابۃ واعد اقترب للناس حسابهم فجريات للخوف قلوبهم فجرت من الحذر العيون فسالت اودية بقدرها. امام صاحب کمال درجے کی صلاحیت رکھتے ہیں کس مسئلے میں؟ قرآن کریم کو اپنی گفتگو میں شامل کرنے کی. قرآن کریم کی آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی گفتگو میں، یعنی کہ یہ کہے بغیر کہ اللہ نے کہا، یعنی کہ اللہ کے کلام کو اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیتے ہیں. ایسے ہی نبی علیہ السلام کی احادیث کو بھی استعمال کرتے ہیں، آپ کی احادیث کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں، اپنے کلام کو مضبوط بناتے ہیں، اپنی نصیحت کو، اپنی حکمت کو مضبوط بناتے ہیں، اللہ کے الفاظ لے کر، نبی علیہ السلام کے الفاظ لے کر، صحابہ کرام کے الفاظ لے کر. اب دیکھیے ابھی ہم نے جو یہ فائدہ پڑھا ہے یہ 2 سطروں پہ مشتمل ہے، اور اس میں وہ 2 آیتیں لے آئے ہیں. یعنی کہ کہے بغیر کہ اللہ نے یوں کہا. کہتے ہیں کہ صاحب الصحابتی، صحابہ کرام کو آواز دی، صحابہ کرام کو پکارا. کس نے؟ اقترب للناس حسابہم کے واعظ نے. واعظ کون ہوتا ہے؟ نصیحت کرنے والا، واعظ کرنے والا. صحابہ کرام کو ایک واعظ نے پکارا، ایک واعظ نے آواز دی. وہ واعظ کیا تھا کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے اور وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے. تو یہ وہ آیت تھی جو صحابہ کرام نے سنی اور اس کے اثر کو قبول کیا. حساب پہ، آخرت پہ ان کی توجہ رہی. ہر کام یہ سوچ کر کیا کہ اگر اس کا حساب ہوا تو اس کی وجہ سے ہمیں نیکیاں ملیں گی یا گناہ ملے گا. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 تھی 1. تو یہ جو واعد ہے، یہ جو آیت ہے، یہ صحابہ کرام نے سنی تو کیا اثر ہوا ان کے اوپر؟ فجادیات للخوف قلوبہم، تو خوف کی وجہ سے ان کے دل گھبرا گئے. جازیات گھبرا گئے، للخوف، خوف کی وجہ سے، قلوبہم ان کے دل. یعنی کہ یہ ایت سن کر کہ لوگوں حساب کا وقت قریب ہے، صحابہ کرام کے دل جو ہے خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، گھبرا گئے. اور ایسی آیتیں صبح و شام ہم سنتے ہیں لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلا صحابہ کرام کی عظمت کا، ان کی شان کا، ان کے مقام کا. آج کے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی ہماری طرح ہیں، بالکل کوئی مقابلہ ہی نہیں.
فجرت من الحذر العیون، ڈر کی وجہ سے، حذر کا معنی بھی کیا ہے؟ ڈر. تو ڈر کی وجہ سے آنکھیں بہہ پڑی، یعنی کہ آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے. یعنی کہ جب انہوں نے یہ ایس سنی کہ حساب کا وقت قریب ہے، دل خوف زدہ ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آخرت کے خوف سے، جہنم کے خوف سے، اللہ کے عذاب کے خوف سے. اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیسے حساب دیں گے؟ اللہ نے پوچھ لیا یہ گناہ کیوں کیا تھا، تو وہاں پہ کیا کہیں گے؟ اس خوف سے روتے رہتے تھے. فسالت اودیۃ بقدرها، فسالت تو بہ پڑی، اودیۃ وادیاں، برساتی نالے، بارش کی نہریں، بہ پڑی بقدرها، اپنی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی اپنی گنجائش کے مطابق. کیا مطلب؟ کوئی صحابی زیادہ رویا آخرت کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، کوئی کم رویا، لیکن وہ رویا کرتے تھے یہ سوچ کر کہ ہمارا حساب ہونے والا ہے. اللہ اکبر، کس قدر نور ہے اس کلام پہ، کس قدر امام صاحب ہمیں جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس قدر وہ اپنا زور لگا رہے ہیں کہ ہم بھی قرآن کریم کی ان آیات سے، صحابہ کرام کے اس عمل سے کوئی اثر لیں، کوئی ہم بھی آخرت کے خوف سے ڈریں، کوئی ہمیں بھی احساس ہو کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں تیسرا فائدہ آج کے درس کا، تزینت الدنیا لعلی فقال انت طالق ثلاثا لا رجعت لی فیک. امیر المؤمنین جناب علی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے دنیا سے کیا کہا تھا کہ اے دنیا، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، یعنی کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں. میں تجھے 1 طلاق نہیں دی، میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، کیونکہ 3 طلاقوں کے بعد عورت سے تعلق مرد کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب رجوع کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب دیکھیں جناب علی کی گفتگو کو امام القیم رحمہ اللہ یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، اور بڑے زبردست انداز سے استعمال کریں گے، یعنی کہ ہمیں طلاق کے موضوع میں داخل کر دیں گے، گویا کہ ہم فقہی مسئلہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ بات وہی سمجھ سکے گا جس کو طلاق کے ان مسائل کا علم ہے. اور تھوڑا سا میں تذکرہ کر دوں طلاق کے ان مسائل کا. یعنی کہ آپ 1 طلاق دیں تو اس کے بعد عدت کے دوران آپ اپنی بیگم سے رجوع کر سکتے ہیں، اور عدت کے ایام وہ کہاں گزارے گی؟ آپ کے گھر میں گزارے گی، کیونکہ پہلی طلاق کو کیا کہتے ہیں؟ رجعی طلاق، یعنی کہ وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، میاں بیوی دوبارہ سے ایک ہو سکتے ہیں. دوسری طلاق دیں وہ بھی رجعی طلاق ہے، رجوع ہو سکتا ہے. تیسری طلاق ہو جائے تو اب رجوع نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر تیسری طلاق بھی دے دے تو اب یہ عورت اپنے اس خامن کے لیے جو 3 طلاقیں دے چکا اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. ہاں ایک شکل ہے، ایک صورت ہے اب بھی، اگرچہ وہ نادر سی صورت ہے، وہ عام طور پہ واقع نہیں ہوتی. وہ کیا کہ یہ عورت کسی اور جگہ شادی کرے، اور جگہ شرعی نکاح کرے، حتیٰ تنکیحا، نکاح کون سا نکاح؟ شرعی نکاح. شرعی نکاح یہ ہوتا ہے کہ نکاح کیا جائے اس نیت سے کہ میں نے اس خامن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. نکاح اس ماحول میں ہو رہا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میاں بیوی بن رہے ہیں، مرتے دم ایک ساتھ رہیں گے. کال کو کوئی واقعہ ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن نیت ایسی نہیں ہے. تو اس نیت سے نکاح ہو رہا ہے، لیکن وہ خاوند فوت ہو گیا، شادی کے بعد میاں بیوی کا تعلق قائم ہونے کے بعد وہ فوت ہو گیا، یا اس نے دیکھا کہ یہ عورت میرے لیے مناسب نہیں ہے، دونوں نے آپس میں زندگی گزارنے کی کوشش کی، لیکن خاوند نے یہ سمجھا کہ میرے لائق نہیں ہے، یا میں اس کے لائق نہیں ہوں، ہمارا گزارا نہیں ہوگا، یا لڑکی نے سمجھا کہ یہ مثال کے طور پہ بے نماز ہے، یا یہ شراب پیتا ہے، یا اس کا یہ مجھے رہائش دینے کے لیے تیار نہیں ہے،
یا کوئی ایسا معاملہ جو شرعی طور پہ قابل قبول ہو جس کی وجہ سے اس نے خلا کا مطالبہ کر دیا، اس نے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا، یا خاوند نے طلاق دے دی، لیکن نیت ایسی نہیں تھی، پروگرام ایسا نہیں تھا، منصوبہ ایسا نہیں تھا، تو اب یہ عورت پرانے خاوند سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب یہ پرانے خاوند کے لیے کیسے حلال ہوئی ہے؟ دوسرے مرد سے شادی کر کے حلال ہوئی ہے۔ دوسرے مرد سے شادی کر کے یہ کیا ہوئی ہے؟ حلال ہوئی ہے۔ اگر دوسرے مرد سے شادی نہ کرتی تو پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں تھی۔ اچھا، اب کئی عورتیں کیا کرتی ہیں، کئی عورتیں ایسی ہیں جنہیں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو اب وہ اور اس کا خاوند جو طلاقیں دے چکا ہے آپس میں سوچتے ہیں کہ اب ہم کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہمارے تو بچے ہیں، الگ ہو جائیں گے، بچوں کا کیا بنے گا، مسائل کھڑے ہوں گے، اب کو راستہ نکالا جائے۔ تو راستہ کیا نکالا جاتا ہے کہ ہم مولوی صاحب فتویٰ دیتے ہیں، پاکستان انڈیا کے مولوی صاحبان، سب تو نہیں، الحمدللہ اہل حدیث علماء ایسا فتویٰ نہیں دیتے، سلفی علماء ایسا فتویٰ نہیں دیتے، لیکن دوسرے لوگ دیتے ہیں۔ کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کی بیگم کا نکاح ہم اپنے کسی مولوی صاحب سے، اپنے کسی طالب علم سے، یا تم کوئی اپنا کزن وغیرہ لیا اس سے کر دیتے ہیں، عارضی نکاح۔ کون سا نکاح؟ عارضی نکاح۔ تو وہ طالب علم، وہ عالم دین، وہ کزن، وہ کوئی رشتہ دار، وہ کوئی دوست، وہ اس سے نکاح کرے گا اور میاں بیوی کا تعلق قائم کرے گا، پھر وہ 1 رات کے بعد، 2 راتوں کے بعد، ہفتے بعد، 2 ہفتوں کے بعد اس کو کیا دے گا؟ طلاق۔ تو جب طلاق ہو جائے گی تو اب یہ پہلے خاوند کے لیے ہوگی حلال۔ شریعت نے تو ایک جائز راستہ بتایا تھا کہ کسی اور سے نکاح کیا، شرعی نکاح، باقاعدہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، لیکن طلاق ہو گئی یا فوت ہو گیا تو پہلے خاوند کے لیے حلال ہے، اور ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ منصوبے بنائے گئے، چور راستے نکالے گئے، یوں لگتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس عمل کو نام کیا دیا جاتا ہے؟ حلالے کا۔ کیا نام دیا جاتا ہے؟ حلالے کا۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھانپ لیا تھا کہ لوگ ایسے چور راستے نکالیں گے، تو آپ نے کہا تھا کہ لعنت ہے اس مرد پہ جو اپنی سابقہ بیوی کا کیا کراتا ہے؟ حلالہ کراتا ہے، یعنی کہ اس کا نکاح کسی اور مرد سے کرواتا ہے، یہ منصوبہ بنا کر کہ تم اس سے نکاح کر لو، میری بیوی ہے، اور تم 1 رات کے بعد، 2 راتوں کے بعد اس کو پھر طلاق دے دینا، پھر میں اسے شادی کر لوں گا۔ تو فرمایا اللہ کی لعنت اس پہ جو حلالہ کروائے، اور اس مرد پہ جو حلالہ کرے، اس نیت سے نکاح کرے کہ 1 رات کے بعد اس کو چھوڑ دوں گا تاکہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے۔ دونوں پہ اللہ کے نبی نے کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حدیث روایت کرنے والے راوی کو ایک نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو کئی صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اور عقبہ بن عامر نے، اور روایت کرنے والوں میں ایک امیر المؤمنین جناب علی بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے امید ہے کہ مسئلہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ یہاں چھوٹی سی بات ایک اور کر دوں طلاق کے تعلق سے، کہ ہمارے ان علماء کرام نے، اللہ ان کو ہدایت دے، حلالے کا گندا راستہ تو لوگوں کے لیے پیدا کیا۔ حلالہ زنا ہے، بغیرتی ہے، بدکاری ہے، کوئی بھی غیرت مند عورت اس کو برداشت نہیں کر سکتی، کوئی بھی غیرت مند مرد یہ برداشت نہیں کرے گا کہ میری بیوی جو ہے وہ 1 رات کے لیے، 3 راتوں کے لیے، 1 ہفتے کے لیے کسی اور مرد کے پاس جائے۔ لیکن یہ گندا راستہ جس پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، جس پہ اللہ کی لعنت کیا، وہ نکال لیا گیا، اس کو برداشت کر لیا گیا، اور جو جائز معاملہ تھا اس کا راستہ بند کر دیا گیا۔ جائز معاملہ کیا تھا کہ عام طور پہ 3 طلاقیں دینے والے ایک موقع پہ دیتے ہیں کہ الگ الگ دیتے ہیں؟ عام طور پہ ایک ہی موقع پہ دیتے ہیں، غصے میں آئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تجھے طلاق طلاق طلاق، تجھے 3 طلاقیں۔ اب اس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 طلاقیں کتنی شمار ہوتی تھی؟ 1 شمار ہوتی تھی. الحمدللہ علماء اہل حدیث یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق ہے. لیکن اس فتوے کو عام طور پہ ہمارے حنفی علماء نہیں مانتے. کچھ حنفی علماء کرام نے اس کو مانا ہے اور کہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن عام طور پہ حنفی علماء کرام کہتے ہیں نہیں، ہمارا مسلک اس کی اجازت نہیں دیتا. اپنے مسلک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن حلالہ والا لانتی عمل، بغیرتی پہ مشتمل عمل، بدکاری کا عمل، زنا کا عمل، اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اس کا فتویٰ دے دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے. یہ نقصان ہوتے ہیں کس کے؟ تقلید کے. اسی لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ لوگ کس کی پیروی کریں؟ کتاب و سنت کی. اور پھر وہاں کئی لوگ عجیب و غریب اعتراضات لے کر آتے ہیں. کیا عام آدمی کتاب و سنت کی پیروی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو تو عربی نہیں آتی، قرآن بھی عربی میں، حدیثیں بھی عربی میں ہیں. تو میں پوچھا کرتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زبان کا اردو تھی؟ کیوں جی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زبان کیا تھی؟ انہوں نے بھی تو عربی میں گفتگو کی ہے. امام شافعی کی زبان بھی عربی ہے، امام مالک کی زبان بھی عربی ہے، امام احمد کی زبان بھی عربی ہے. وہ عام آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کے نبی کی زبان سمجھ نہیں آتی. پھر کہتے ہیں نہیں جی ہمارے اماموں نے کتاب و سنت سے مسئلے نکال کے، احکام نکال کے ایک نچوڑ پیش کر دیا، خلاصہ پیش کر دیا ہے اور بڑا کام آسان کر دیا ہے. اس کے اوپر بھی میں کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہوں. ہمیں سمجھائیں کیسے آسان ہے. آپ فقہ عملی کی طرف آ جائیں. ایک ایک مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے 3 قول ہوتے ہیں، 3 روایات ہوتی ہیں. ایک شاگرد ان کا کہتا ہے کہ امام صاحب نے فتویٰ یہ دیا تھا کہ یہ کام فلان مثال کے طور پہ یہ کام جائز ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں، فتویٰ دیا تھا کہ یہ مستحب ہے. تیسرا کہتا ہے نہیں، فتویٰ دیا تھا کہ یہ مکروہ ہے. اب بتائیں عام آدمی کیسے فیصلہ کرے گا کہ یہ روایت کیسے لینی ہے؟ فقہ حنفی کی طرف آ جائیں. اکثر مسائل میں فتویٰ چلتا ہے کہ ان کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، لیکن بہت سے مسائل میں خود حنفی علماء کرام کہتے ہیں کہ بڑے امام صاحب کا فتویٰ نہیں چلے گا، بلکہ ان کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد کا چلے گا. امام محمد بن حسن شیبانی کا چلے گا، امام ابو یوسف کا چلے گا. اب بتائیے عام آدمی کیسے فیصلہ کرے گا کہ میں نے یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات لینی ہے کہ چھوٹے اماموں کی لینی ہے؟ امام شافعی کی طرف آ جائیں. ان کی فقہ پڑھیں، ان کے فتاویٰ پڑھیں، ان کے ماننے والوں کے فتاویٰ پڑھیں، کہیں گے یہی فتویٰ تھا امام شافعی کا جدید قول کے مطابق، نیو قول کے مطابق. یہی فتویٰ تھا ان کا پرانے قول کے مطابق. عام آدمی کیسے فیصلہ کرے گا کہ یہاں پہ میں نے امام شافعی کا پرانا قول لینا ہے کہ نیا قول لینا ہے؟ پھر اس سے بڑی بات، اس سے بڑا میرا سوال یہ ہے کہ عام آدمی یہ فیصلہ کیسے کرے گا کہ میں نے ان 4 اماموں میں سے کس امام کی فقہ کو اختیار کرنا ہے؟ اس کے لیے تو اس کو 4 مسالک کا پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ مطالعہ. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی بڑا ہوگا آدمی، امام مالک سے بھی بڑا ہوگا، جو 4 اماموں کے مسالک کا مطالعہ کر کے اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ نہیں بھائی یہ مسلک جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے. تو اللہ المستعان. تو بہرحال یہ تقلید کے نقصانات ہیں. تو آئیے اب ذرا یہ کلام پڑھیے امام القیم رحمہ اللہ کی اور داد دیجیے امام ابن القیم رحمہ اللہ کو کہ کیسے انہوں نے استعمال کیا ہے امیر المومنین جناب علی کی گفتگو کو اور ان کی بیان کردہ حدیث کو، اور دیکھتے جائیے بس آپ، اور دعائیں دیجیے ان کو، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کی قبر کو بھی اور ان کے استاد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی قبر کو بھی. کہتے ہیں تزینت الدنیا لعلی، دنیا میک اپ کر کے سامنے آ گئی کس کے لیے؟ علی کے لیے. دنیا ان کے اپنی عرائشوں کے ساتھ آئی، اپنے فتنوں کے ساتھ آئی. ایک ہے دنیا خود فتنہ ہے، دنیا خود فتنہ ہے، لیکن دنیا نے کیا کیا؟ پہلے زیب و زینت اختیار کی، بن سنور کر سامنے آئی. تو دنیا زیب و زینت اختیار کر کے امیر المومنین جناب علی کے سامنے آئی. فقال، تو انہوں نے آگے سے کہا انت طالق ثلاثا،
تجھے کتنی طلاقیں؟ 3 طلاقیں. لا رجعت لی فیکی، میں تجھ میں کوئی رجوع نہیں کروں گا، مجھے تجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. طلاقیں دینے کے بعد مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، میں تجھ سے کوئی تعلقات دوبارہ قائم نہیں کرنا چاہتا. اب طلاقیں دے دی، کہانی ختم. اسی لیے میں نے 3 طلاقیں دی ہیں. وَكَانَتْ تَكْفِيهِ وَاحِدَةٌ لِلسُّنَّةِ، جناب علی کے لیے 1 طلاق دینا کافی تھا. لسنتی، سنت کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے. شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک موقع پہ کتنی طلاقیں دیں؟ 1 دیں. ایک موقع پہ 3 طلاقیں دینا غلط ہے میرے بھائیوں، ہمارے حدیثوں کے نزدیک بھی اور حنفی علماء کرام کے نزدیک بھی. اختلاف اس میں ہے کہ اگر کوئی غلطی کر بیٹھے، ایک موقع پہ 3 طلاقیں دے بیٹھے، تو اب شمار کتنی کرنی ہے. لیکن اس مسئلے میں ہمارے سلفی حدیث علماء کرام اور حنفی علماء کرام کا فتویٰ ایک ہے کہ ایک موقع پہ کتنی طلاقیں دینی چاہیے؟ 1 ہی دینی چاہیے. ایک موقع پہ 2 طلاقیں دینا، 3 دینا، یہ خلاف سنت ہے. اسی لیے تو جناب عمر فاروق ناراض ہوئے تھے کہ لوگوں نے کھیل تماشا بنا لیا، جو بھی طلاق دیتا ہے 3 طلاقیں دیتا ہے. اور کہا تھا ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے کہ آئندہ میں 3 کو 3 شمار کروں گا تاکہ لوگ بعد آ دیں سرکس سے. ایسا نہیں ہے کہ عمر فاروق نے اللہ کے نبی کی شریعت کو کینسل کر دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کی شریعت کیا تھی کہ ایک موقع کی 3 طلاقیں کتنی ہیں؟ 1. عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ آئندہ میں 3 کو 3 شمار کروں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شریعت کو کینسل کر رہے ہیں، نہیں، بطور حکمران، بطور خلیفہ اپنے زمانے حکومت میں ان لوگوں کو عبرت بنانا چاہتے ہیں جو ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. فرمایا میں 3 شمار کروں گا تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے. یہ مقصد تھا ان کا، یہ ان کے سوچ کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے. تو وکانت تکفیہ کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے جناب علی کی طرف، کہ جناب علی کے لیے کافی تھی واحدۃ، 1 کی طلاق، لسنتی، سنت کی وجہ سے. لیکنہ جمع الثلاثہ، لیکن انہوں نے جمع کر ڈالا کتنی طلاقوں کو؟ 3 طلاقوں کو. تینوں طلاقیں دے دی. کیوں تینوں دی؟ لئلا یتصور للہوى جواز المراجعہ، تاکہ رجوع کرنے کا جواز تصور میں نہ آئے، ذہن میں نہ آئے، للہوى، خواہش نفس کی وجہ سے. جب انسان اپنی بیگم کو 3 طلاقیں دیتا ہے، اب پشیمان، نادم، اب راستے ڈھونڈتا ہے کس کام کے لیے؟ رجوع کے لیے. کیونکہ دل قبول نہیں کرتا کہ میں اس عورت سے الگ ہو جاؤں، دل قبول نہیں کرتا کہ میرے بچے اب اس عورت کے پاس رہیں، میں بچوں سے دور رہوں. تو جناب علی نے 3 طلاقیں دے دیں تاکہ یہ ذہن میں آئی نہ کہ میں نے رجوع کرنا ہے. لئلا یتصور للہوى جواز المراجعہ، تاکہ رجوع کرنے کا جو جواز ہے اس کا تصور نہ آئے، للہوى، خواہش نفس کی وجہ سے، خواہش مند طبیعت کی وجہ سے. ودینہ الصحیح وطبعہ السلیم، اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حلالی کا راستہ نکال لیتے. کون سا راستہ نکال لیتے؟ کہ ٹھیک ہے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے. 3 طلاقیں دینے کے باوجود حلالی کا راستہ موجود ہے. کہتے ہیں نہیں، ودینہ الصحیح، اور ان کا صحیح دین، کن کا؟ جناب علی کا. وطبعہ السلیم، اور ان کی فطرت سلیمہ. یأنفان من المحلل، یہ ناپسند کرتی ہیں کس کو؟ حلالہ کرنے والے کو. حلالہ کرنے والے کو وہ جناب علی کا دین قبول نہیں کرے گا، حلالہ کرنے والے کو. جناب علی کی فطرت قبول نہیں کرے گی کس کو؟ حلالہ کرنے والے کو. کیف وہو احد روات حدیثی لعن اللہ المحلل، کیسے ممکن ہے کہ وہ حلالے کو قبول کر لیں جبکہ وہ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں کہ اللہ کی لعنت اس پہ جو حلالہ کرے. تو اس لیے جناب علی کی جو طلاق ہے جو دنیا کو دی، انہوں نے کیا ہے؟ پکی طلاق ہے. اس میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ 3 طلاقیں ہیں، اور حلالے کی بھی گنجائش نہیں کیونکہ حلالے کے بارے میں جناب علی کی سوچ یہ ہے کہ حلالہ کرنے والے پہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی لعنت ہوتی ہے.
تو دیکھیے جناب علی کے پہلے کلام کو کہ اے دنیا میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اسے بھی استعمال کیا، ان کی روایت کردہ حدیث کو بھی استعمال کیا، اور فقہی مسائل بھی درمیان میں لے آئے۔ کیا شاندار انداز ہے۔ اچھا، اب یہ حدیث جو ہے جناب علی کی، یہ کہاں ملے گی آپ کو؟ یہ ابو داؤد شریف میں دیکھیے آپ، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2076 2076، ترمذی میں اس کا نمبر ہے 1119 1119، اور ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 1935 1935، اور اسی حدیث کو روایت کرنے والے ہیں عبداللہ ابن عباس، اور ان کی حدیث کا نمبر ہے 1934 1934 ابن ماجہ میں، اور عقبہ بن عامر بھی روایت کرنے والے ہیں اس حدیث کو کہ حلالہ کرنے والے پہ لعنت، اور اس کا نمبر ہے 1936 1936، وہ بھی ابن ماجہ۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت، اس کا نمبر ہے 1120 1120 ترمذی شریف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مضبوط حدیث ہے یہ۔ آج کا فائدہ نمبر 4، جناب امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما فی هذه الدار موضع خلوہ، کہ اس گھر میں، اس گھر سے مراد کون سا گھر ہے؟ دنیا کا گھر۔ اس گھر میں خلوت کی کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو دنیا میں اللہ کے ساتھ تنہائی کا موقع نہیں ملتا۔ کیوں؟ فتنے ہی اتنے زیادہ ہیں، کہیں پہ بیوی کا فتنہ، کہیں پہ اولاد کا فتنہ، کہیں پہ مال کا فتنہ، تجارت کا فتنہ، جاب کا فتنہ، آج موبائل کا فتنہ۔ تو آپ کو دنیا نے مصروف رکھا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ تنہائی کا آپ کو موقع ہی نہیں ملتا۔ کہتے ہیں نہیں ہے اس دنیا میں، اس گھر میں خلوت کی کوئی جگہ، فاتخذوا فی نفسی کا، پس یہ جگہ آپ اختیار کریں اپنے نفس میں، اپنے دل میں۔ یعنی کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں صرف اللہ کو رکھیں۔ اپنے دل میں کس کو رکھیں؟ صرف اللہ کو رکھیں۔ آپ کا دل اللہ کے بارے میں گفتگو کرے، سوچے، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اور اللہ کے سامنے آپ روئیں تو اللہ کے ساتھ یہ تعلق قائم کریں۔ لا بد ان تجذبک الجواذب، لا بد، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ لا بد پکی یہ بات ہے کیا کہ آپ کو اپنی طرف کھینچیں گی کیا؟ دنیا کی دلکشیاں، الجواذب، دنیا کی پرکشش چیزیں، دنیا کی رنگینیاں۔ لفظی معنی کیا؟ الجواذب، کھینچنے والی چیزیں، جن میں کشش ہوتی ہے اپنی طرف کھینچنے کی، اپنی طرف متوجہ کرنے کی۔ تو ان چیزوں سے آپ بچ نہیں سکتے، یہ آپ کے دائیں بائیں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں لا بد، لازمی بات ہے کہ ان تجذبک، آپ کو اپنی جانب مائل کریں گی، اپنی جانب کھینچیں گی کیا؟ الجواذب، دنیا کی پرکشش چیزیں، دنیا کی رنگینیاں۔ فاعرفھا، تو ان چیزوں کو پہچان لو۔ کن چیزوں کو؟ وہ چیزیں جو آپ کو غافل کر دیتی ہیں، کس سے؟ مسجد سے، تلاوت سے، قرآن سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، حدیث سے۔ فاعرفھا، ان چیزوں کو پہچان لو، وکن منہا علی حذر، اور ان سے بچ کر رہو، اور ان سے خبردار رہو، ان سے فاصلہ قائم کر لو۔ ولا تضرک الشواغل اذا خلوت منها وانت فيها، الشواغل، مشغول کر دینے والی چیزیں،
مشغول کر دینے والی چیزیں آپ کو نقصان نہیں دے سکیں گی جب آپ ان سے الگ ہو جائیں اور آپ ان میں ہوں، یعنی کہ آپ کے دائیں بائیں چیزیں موجود ہیں لیکن آپ ان سے الگ تھلگ ہیں، آپ نے اپنا مضبوط تعلق قائم کیا ہوا اللہ رب العزت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، تو پھر یہ چیزیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ نیا فائدہ کہتے ہیں نور الحق اضوء من الشمس، حق کا نور سورج سے زیادہ روشن ہے۔ سورج کی روشنی کتنی ہوتی ہے جی؟ بہت زیادہ۔ اگر آپ کسی کمرے کے اندر نہیں ہیں، باہر ہیں، تو بہت زیادہ روشنی ہے، جبکہ آپ کے سورج کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس قدر سورج کی روشنی ہے اس سے کہیں زیادہ حق کی روشنی ہے۔ جنت کا راستہ بالکل واضح ہے، قرآن بالکل واضح ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث بالکل واضح ہیں، تو حق کا نور سورج سے زیادہ روشن ہے۔ فَيَحِقُّ لِخَفَافِيشِ الْبَصَائِرِ أَن تَعْشَى عَنْهُ۔ البصائر کس کی جمع ہے جی؟ بصیرت کی۔ خفافیش خفاش کی جمع ہے۔ خفاش اس کو کہتے ہیں چمگادڑ کو۔ چمگادڑ کو کہتے ہیں کہ دن کے ٹائم نظر نہیں آتا، سورج نکلا ہوا ہے، انسان سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے ہر چیز نظر آ رہی ہے، لیکن چمگادڑ جو ہے اس کو اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی، اس کی نگاہ کام نہیں کرتی۔ تو امام صاحب نے کہا ہے کہ جو بصیرت کے لحاظ سے چمگادڑ ہوں، کس کے لحاظ سے؟ نگاہوں کے لحاظ سے نہیں، دل کے لحاظ سے، دل کے اندھے ہیں، یعنی کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نگاہیں جو ہیں یہ اندھی نہیں ہوتی، اندھے وہ دل ہوتے ہیں جو سینوں میں موجود ہیں۔ تو دل کام نہ کرے تو حق نظر نہیں آتا۔ دل آپ کا اگر اس پہ زنگ لگ چکا ہے، دل اگر آپ کا مر چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، تو پھر آپ کو حق نظر نہیں آئے گا، حق کو آپ نہیں پہچان سکیں گے، آپ کو دنیا آخرت میں پہچان نہیں ہو سکے گی کہ آپ کے لیے دنیا کے معاملات بہتر ہیں یا آخرت کے بہتر ہیں۔ وہ جو فرقان ہے نا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت، وہ آپ میں پیدا نہیں ہوگی۔ تو امام صاحب کہتے ہیں حق کا نور سورج سے زیادہ روشن ہے، لیکن فَيَحِقُّ لِخَفَافِيشِ الْبَصَائِرِ، جو بصیرت کے لحاظ سے چمگادڑ ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ أَن تَعْشَى عَنْهُ، کہ وہ اندھے رہیں اس سے، کس سے؟ حق کے نور سے، یعنی کہ حق کا نور ان کو نظر نہیں آئے گا جو بصیرت کے لحاظ سے اندھے ہیں، دل کے لحاظ سے اندھے ہیں، جن کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں الطریق الی اللہ خال من اہل الشک ومن الذین یتبعون الشہوات، اللہ کی طرف جانے والا راستہ خالی ہے کن سے؟ اہل شک سے اور ان لوگوں سے جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تک، وہ اللہ کی طرف جانے والے راستے پہ کامیابی سے وہ چل سکے گا جو شکوک و شبہات سے بچا رہے اور شہوات سے بچا رہے۔ انسان کے لیے دو چیزیں خطرہ ہیں، نمبر ایک شکوک و شبہات، اور نمبر دو شہوات۔ شہوات سے مراد کیا؟ دنیا کی رنگینیاں، بدکاری، سود، چوری، ڈاکہ، غیبت، عورتیں، یہ کیا ہوگی؟ شہوات۔ اور شبہات، یہ شرک و بدعات کے فتنے، گمراہی کے فتنے، الحاد کے فتنے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں طریق الی اللہ، اللہ کی طرف جانے والا راستہ جو ہے یہ خالی ہے کن سے؟ اہل شک سے۔ اہل شک کون ہوتے ہیں؟ وہی شکوک و شبہات والے،
جن کو شک ہے دین کے معاملے میں، شک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں، شک ہے آخرت کے معاملے میں، پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اٹھایا جائے گا کہ نہیں اٹھایا جائے گا، یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے اللہ پہ، یقین نہیں ہے اللہ کے رسول پہ، یقین نہیں ہے قرآن پہ، یقین نہیں ہے جنت و جہنم پہ، یقین نہیں ہے حساب کتاب پہ، تو ایسے لوگ اگر اللہ کے راستے پہ چل بھی پڑیں تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد یہ راستے سے اتر جائیں گے، دائیں بائیں شیطان ان کو لے جائے گا۔ تو اللہ کی طرف جانے والے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ بچیں دو چیزوں سے۔ کن سے؟ آپ سے جواب مانگ رہا ہوں، کن سے؟ شکوک و شبہات سے اور شہوات سے۔ تو کہتے ہیں طریق اللہ، اللہ کی طرف جانے والا راستہ خالی ہے من اہل شک کی، شکوک و شبہات والوں سے اور ان لوگوں سے جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَهُوَ مَعْمُورٌ، اور یہ راستہ آباد ہے، یہ راستہ آباد ہے کن کے ساتھ؟ اہل یقین کے ساتھ اور اہل صبر کے ساتھ، یقین کرنے والوں کے ساتھ اور صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وَهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ كَالْأَعْلَامِ، اور وہ راستے پہ موجود ہیں، چل رہے ہیں، کس کی طرح؟ کل اعلام سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا؟ اعلام کا معنی پہاڑ ہوتا ہے، ایک اعلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ، یعنی کہ جیسے پہاڑ جب آپ راستے پہ چل رہے ہوں واضح ہوتے ہیں جی، دور دور سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ راستے پہ موجود ہیں پہاڑوں کی طرح۔ پھر اس کے بعد ایت لے کر آئی امام صاحب سورہ سجدہ کی ایت نمبر 24 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کو کیا بنایا؟ امام بنایا، پیشوا بنایا۔ یہدونا، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے۔ اچھا، ہم نے ان کو امام کب بنایا؟ ہدایت کا امام لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے تھے۔ اس آیت کی روشنی میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ صبر اور یقین کے ساتھ امامت حاصل کی جا سکتی ہے۔ صبر اور یقین کے ساتھ آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ امامت، لیڈری، پیشوائی، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ نے امامت دی ہے کن دو صلاحیتوں کی وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے اور اللہ کی آیتوں پہ یقین ہونے کی وجہ سے۔ صبر کس چیز سے؟ صبر ازمائشیں آئیں اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے تو ازمائشوں پہ صبر، اللہ کی طرف جانے والے راستے پہ چلتے ہوئے دائیں بائیں سے دنیا کی رنگینیاں کھینچیں گی، راستے سے اتارنے کی کوشش کریں گی، نہیں اترنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ صبر کس چیز پہ؟ نماز روزے پہ صبر، ڈٹے رہنا ہے، چھوڑنی نہیں ہے نمازیں، چھوڑنے نہیں ہے رمضان کے روزے، چھوڑنا نہیں ہے اللہ کا ذکر، تو یہ صبر ہے۔ یعنی کہ صبر تین طرح کا ہوتا ہے: آنے والی مصیبتوں آزمائشوں پہ صبر، گناہوں سے دور رہنے کے معاملے میں صبر، اور نیکیوں پہ مسلسل چلتے رہنے کے معاملے میں صبر، یعنی کہ استقامت۔ امام صاحب اس کی بات فرماتے ہیں قاعدہ، کہ ایک قاعدہ لے لیں، وہ کیا ہے؟ لشہادت اللہ الہ الا اللہ عند الموت تأثیر عظیم فی تکفیر السیئات وحباطها، کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت، موت کے وقت یہ شہادت دینا، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، موت کے وقت یہ شہادت دینے کی بڑی عظیم تاثیر ہے، بڑے عظیم اثرات ہیں۔ کس معاملے میں؟ فی تکفیر السیئات، گناہوں کو مٹانے کے معاملے میں، واحباطھا، اور گناہوں کو لے جانے کے معاملے میں، ختم کر دینے کے معاملے میں۔ کیوں؟ لأنہا شہادت من عبد موقن بہا، کیونکہ یہ شہادت اس بندے کی طرف سے ہوتی ہے جسے یقین ہوتا ہے بہا، اس پہ، کس پہ؟ اس کلمے پہ، اس بات پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عارف بمضمونہا، یہ شہادت ہوتی ہے اس بندے کی طرف سے جو جاننے والا ہوتا ہے، بمضمونہا،
اس کلمے کے معنی و مفہوم کو، اس کلمے کے تقاضوں کو. اس کو پتا ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکوں گا. کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کر سکوں گا. اس کو پتا ہے کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح نہیں کر سکوں گا. قد ماتت منہ الشہوات، اس سے اس کی شہوات مر چکی، ختم ہو چکی. اب دنیا کی آرزوئیں، دنیا کی خواہشات ختم ہو چکی. ولانت نفسہ المتمردہ، اور اس کا سرکش نفس جو ہے وہ نرم ہو چکا، کیونکہ موت سے پہلے کے لمحات ہیں. تو امام صاحب یہاں پہ مرتے وقت لا الہ کہنے کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ یہ کلمہ اس وقت کیا اثرات ڈالتا ہے، کس طرح اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں، کس طرح انسان اس کی وجہ سے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور اس مناسبت سے ایک تو میں آپ کے سامنے حدیث رکھنا چاہوں گا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 916 916. راوی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو تلقین کرو کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی. ان کے مرنے کے بعد لا الہ مراد ہے کہ جو مر رہا ہے، فوت ہو رہا ہے، فوت ہونے والا ہے، تو تلقین کیسے کرنی ہے جی؟ بتائیے علماء کرام، تلقین کیسے کرنی ہے؟ اس کے سامنے پڑھنا، اس کے سامنے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ. اگر اس کو کہا جائے کہ لا الہ پڑھو، پھر وہ کیسا ہے؟ خطرہ ہے. وہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے. یہ سوچ ہے ہماری، اور یہ غلط سوچ ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لقنوا موتاکم، ان کے اس سے کہو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ. اور خود اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ آپ نے کسی انصاری صحابی سے کہا تھا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ. تو اس لیے لا الہ پڑھنے کا مطالبہ کریں، لیکن ذرا اچھے انداز سے کریں، پیار سے کریں، محبت سے کریں، اور اس کے پاس لا الہ پڑھیں، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ جناب لا الہ پڑھنا چاہیے اور اس کو پڑھنے کا کہنا نہیں چاہیے، یہ جو سوچ ہے یہ صحیح نہیں ہے. یہ حدیث کے معنی و مفہوم کے خلاف ہے. اس سے کہیں کہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، اور خود آپ بھی پڑھیں. ایسا ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 3116 3116. راوی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا سے رخصت ہوتے وقت جس کے منہ سے آخری الفاظ یہ نکلے کہ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. راوی کون ہے؟ معاذ بن جبل. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اچھا، اس کی مناسبت سے ایک عظیم محدث کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کس محدث کا بھلا؟ امام ابو زرعہ رازی کا. امام ابو زرعہ رازی بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے ہیں، اور تقریباً ان کے لیول کے محدث ہیں. ان کا آخری وقت ہے. یہ امام مسلم کے استاد ہیں. اور اس واقعے کا تعلق اسی حدیث سے ہے جو بھی میں نے آپ کو لکھوائی ہے، معاذ بن جبل والی، کہ جو آخری وقت لا الہ کہے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. امام ابو زرعہ رازی فوت ہونے والے ہیں. اب ان کے شاگرد، ان کے ساتھی وہاں پہ موجود ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کو تلقین کریں کہ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ، لیکن جرت نہیں ہے کہنے کی. اتنے بڑے امام ہیں جی، کیسے کہیں ان سے؟ تو انہوں نے سوچا کہ ہم ان کے قریب بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، وہ حدیث ذکر کرتے ہیں. ایک دوسرے سے ایک کہے گا بھی وہ حدیث سناؤ، وہ حدیث کیسی ہے آخری وقت میں لا الہ پڑھنے والی. اور وہ لوگ حدیث پڑھتے تھے سند کے ساتھ، یعنی کہ میں نے حدیث کس سے لی، اس نے کس سے لی، اس نے کس صحابی سے لی،
تو صحابی نے کیا کہا, اللہ کے رسول نے کیا کہا. تو اس انداز سے اب حدیث پڑھنے لگے ہیں امام ابو زرع رازی کے پاس, تاکہ حدیث سن کے یہ کیا پڑھنا شروع کر دیں, لا الہ الا اللہ. لیکن کیا ہوا یہ اب سنیں آپ. یہ کتاب میرے پاس ہے سیر اعلام النبلاء, جلد نمبر ہے 13 اور صفحہ نمبر ہے 76. یہ امام ابو زرع کے وراق ان کے کاتب ابو جعفر محمد بن علی روایت کرتے ہیں کہ ہم امام ابو زرع کے پاس تھے, وَهُوَ فِي السَّوْقِ, جبکہ وہ حالت موت میں تھے, یعنی کہ موت آنے والی تھی. وَعِنْدَهُ ابو حاتم, اور ان کے پاس حدیث کے بہت بڑے امام موجود تھے. کون؟ ابو حاتم. امام ابو حاتم بہت بڑا نام ہے. وابن وارا, اور امام ابن وارا یہ بھی بہت بڑے امام ہیں, اور امام منذر بن شادان وغیرہم, اور دیگر بھی کئی لوگ. فذکروا حدیث التلقین, تو انہوں نے وہاں پہ تذکرہ کیا حدیث تلقین کا, یعنی کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, کہ جب کوئی فوت ہو رہا ہو تو اس سے تلقین کرو, اس سے کہو کہ وہ پڑھے کیا, لا الہ الا اللہ. واستحیوا من ابی زرعۃ ان یلقنوہ, ان لوگوں کو شرم آ رہی تھی کہ امام ابو زرع رازی سے کہیں کہ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ, کیونکہ بہت بڑے امام ہیں. فقالوا, تو انہوں نے آپس میں کہا, تعالوا نذکر الحدیث, آؤ ہم ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس حدیث کا مذاکرہ کرتے ہیں, آپس میں اس حدیث کو دہراتے ہیں. فقال ابن وارا, چنانچہ آغاز کس نے کیا؟ امام ابن وارا نے, اور دیکھ رہے ہیں کہ پرانے لوگ کیسے حدیث پڑھا کرتے تھے. کہتے ہیں حدثنا ابو عاصم, ہمیں یہ حدیث بیان کی امام ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے. حدثنا عبد الحمید ابن جعفر, اور امام ابو عاصم نے کہا تھا کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے, بتائی ہے امام عبد الحمید بن جعفر نے. اور عبد الحمید بن جعفر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں عن صالح, صالح سے. کون سا صالح جی؟ وجعل یقول, اور ابن وارا کہنے لگے, صالح ابن ابی آگے, ولم یجاوز, آگے نہیں. موت کے اوپر ایک اپنا پریشر ہوتا ہے, امام ابو زرع کا بھی پریشر, تو آگے پڑھا ہی نہیں گیا. وقال ابو حاتم, اب پڑھنا شروع ہوئے. کون؟ امام ابو حاتم. انہوں نے کہا حدثنا بندار, کہ ہمیں یہ والی حدیث بتائی تھی امام کس نے؟ محمد بن بشار بندار نے. حدثنا ابو عاصم, اور امام بندار نے کہا تھا ہمیں یہ حدیث بتائی تھی امام ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے, اور وہ کہتے تھے یہ حدیث ہم نے لی عن عبد الحمید بن جعفر, عبد الحمید بن جعفر سے, اور انہوں نے کیسے؟ عن صالح. یہاں پہ پہنچ کے ولم یجاوز, وہ بھی آگے حدیث کو پڑھ نہیں سکے. ہیبت امام ابو زرع کی, موت کے لمحات, بڑے بڑے محدث, صبح و شام حدیثیں پڑھنے والے, حدیثوں کے امام حافظ, نہیں پڑھی جا رہی. والباقون سکتوا, اور باقی خاموش رہے. فقال ابو زرعۃ وهو فی السوق, امام ابو زرع وہ کہتے ہیں جبکہ وہ موت کے لمحات میں ہیں, اللہ اکبر, وہ کہتے ہیں حدثنا بندار, ہمیں یہ حدیث بتائی تھی امام بندار نے. حدثنا ابو عاصم, اور وہ کہتے تھے ہمیں حدیث بتائی امام ابو عاصم ضحاک بن مخلد النبیل نے. حدثنا عبد الحمید, اور وہ کہتے تھے ہمیں حدیث بتائی عبد الحمید بن جعفر نے, اور وہ روایت کرتے ہیں صالح بن ابی عریب سے, اور وہ کثیر بن مرہ الحضرمی سے, اور وہ معاذ بن جبل سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس نے کہا آخری الفاظ کے لحاظ سے لا الہ الا اللہ, جنت میں داخل ہوگا. یہ الفاظ کہے, یہ حدیث مکمل کی, اور ادھر ان کی روح پرواز کر گئی, فوت ہو گئے. کتنی شاندار موت ہے, لا الہ پڑھتے ہوئے, بلکہ لا الہ کی حدیث پڑھتے ہوئے, اور سند کے ساتھ, سند کے ساتھ. کہاں یہ خوش نصیبی اور کہاں وہ بد نصیب. امام القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی اس کتاب میں کہ خوش نصیب ہیں وہ جن کو ایسی موت آتی ہے, ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی گزاری برائیوں میں, گناہوں میں,
اور ان کے بیٹوں نے ان کے بھائیوں نے کہا آخری لمحات میں کہ آپ کلمہ پڑھیں، انہوں نے آگے سے گانے پڑھنے شروع کر دیے۔ تو جیسی زندگی گزاریں گے عام طور پہ موت اللہ ویسی دیتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں اب کہ موت کے وقت لا الہ پڑھنے کے بڑے عظیم اثرات ہوتے ہیں گناہوں کو مٹانے میں اور ان کو لے جانے میں، کیونکہ یہ شہادت ہوتی ہے ایک ایسے بندے کی طرف سے موقن بہا، جسے یقین ہوتا ہے اس کلمے پہ، عارف بمضمونہا، جسے پتہ ہوتا ہے اس کلمے کے معنی و مفہوم کا، تقاضوں کا، قد ماتت منہ شہوات، اس کی شہوات ختم ہو چکی ہوتی ہیں، مر چکی ہوتی ہیں، ولانت نفس المتمردہ، اس کا سرکش نفس جو ہے نرم ہو چکا ہوتا ہے، وانقادت بعد ابائها واستعصائها، اور اس کا نفس فرما بردار بن چکا ہوتا ہے، کس کے بعد؟ نافرمان ہو جانے کے بعد، بے قابو ہو جانے کے بعد، وَأَقْبَلَتْ بَعْدَ إِرَادِهَا، اور وہ متوجہ ہو چکا ہوتا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، بعد إِرَادِهَا، اعراض کرنے کے بعد، وَذَلَّتْ بَعْدَ عِزِّهَا، اور کمزور ہو چکا ہوتا ہے اپنی قوت کے بعد، وَخَرَجَ مِنْهَا حِرْصُهَا عَلَى الدُّنْيَا وَفُضُولِهَا، اور اس سے نکل چکی ہوتی ہے اس کی وہ حرص جو دنیا کے متعلق تھی، اس کی وہ حرص جو دنیا کی بیکار چیزوں کے متعلق تھی، وَاسْتَخْزَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهَا وَفَاطِرِهَا وَمَوْلَاهَا الْحَقِّ، اور اس کا نفس جو ہے وہ جھک چکا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے اور اپنے حقیقی مالک کے سامنے، اذل ما كانت له، اس موقع پہ وہ سب سے زیادہ اللہ کے لیے جھکا ہوا ہوتا ہے، وَأَرْجَى مَا كَانَتْ لِعَفْوِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، اور اس موقع پہ سب سے زیادہ وہ امید لگائے ہوئے ہوتا ہے اللہ کی معافی پہ، اللہ کی مغفرت پہ، اللہ کی رحمت پہ، وَتَجَرَّدَ مِنْهَا التَّوْحِيدُ بِانْقِطَاعِ أَسْبَابِ الشِّرْكِ، اور اس کی توحید خالص ہو چکی ہوتی ہے شرک کے اسباب کے منقطع ہو جانے کے ساتھ، وَتَحَقُّقِ بُطْلَانِهِ، اور شرک کے باطل ہونے کے معاملے کے وعدے ہو جانے کے ساتھ، یعنی کہ اس وقت اس کے پاس خالص توحید ہوتی ہے عام طور پہ، کیونکہ شرک کے اسباب منقطع ہو چکے اور پتہ چل چکا کہ شرک جو ہے یہ باطل چیز ہے، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا درست نہیں ہے۔ فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها، تو اس سے زائل ہو چکی ہوتی ہیں وہ کھینچا تانیاں جن کے ساتھ اس کا نفس مصروف و مشغول تھا، یعنی کہ پہلے کیا تھا؟ ایک کھینچا تانی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے یا دوسروں کی بھی پکارنے کی گنجائش ہے، ان سے بھی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن جب موت آتی ہے بس پھر ایک اللہ۔ وَاجْتَمَعَ هَمُّهَا عَلَى مَنْ أَيْقَنَتْ بِالْقُدُومِ عَلَيْهِ وَالْمَصِيرِ إِلَيْهِ، اور اس کی فکر، اس کا غم اکٹھا ہو چکا ہوتا ہے اس کی جانب جس کے پاس آنے کا یقین ہوتا ہے، جس کی طرف منتقل ہونے کا یقین ہوتا ہے، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آنے کا، اللہ کی طرف منتقل ہونے کا مکمل یقین ہوتا ہے اور ساری فکر، سارا غم اب اسی کی طرف ہے۔ فوجہ العبد وجہہ بکلیتہ الیہ، تو بندہ اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر لیتا ہے، بکلیتی، پورے طور پہ، وَأَقْبَلَ بِقَلْبِهِ وَرُوحِهِ وَهَمِّهِ عَلَيْهِ، اور وہ متوجہ ہو جاتا ہے علیہ، اللہ کی طرف، اپنے دل کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ، اپنی پوری فکر کے ساتھ، فَاسْتَسْلَمَ لَهُ وَحْدَهُ، تو وہ جھک جاتا ہے اس کے سامنے، ظاہری طور پہ بھی، باطنی طور پہ بھی، وَاسْتَوَى سِرُّهُ وَعَلَانِيَتُهُ، اور اس کے جو راز اور اس کی جو علانیہ زندگی ہے، ظاہری زندگی، وہ برابر ہو چکی ہوتی ہے۔ فقال لا الہ الا اللہ، تو اب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو مخلصا من قلبہ، تو اس حال میں کہتا ہے کہ اپنے دل کی طرف سے مخلص ہوتا ہے، وقد تخلص قلبہ من التعلق بغیرہ، اور اس کا دل نجات پا چکا ہوتا ہے غیر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے، والالتفات الی ما سواہ، اور غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے، قد خرجت الدنیا کلها من قلبہ، ساری دنیا اس کے دل سے نکل چکی ہوتی ہے، وشارف القدوم علی ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف آنے کے قریب ہوتا ہے، وخمدت نیران شہوتہ،
اس کی شہوت کی آگ بجھ چکی ہوتی ہے، وامتلا قلبہ من الآخرۃ، آخرت سے اس کا دل بھر چکا ہوتا ہے، فصارت نصب عینیہ، اور آخرت ہی اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، وصارت الدنیا وراء ظہرہ، اور دنیا اس کی پشت کے پیچھے ہوتی ہے، فکانت تلک الشہادۃ الخالصۃ خاتمۃ عملہ، تو یہ خالص شہادت کون سی؟ لا الہ الا اللہ، تو یہ خالص شہادت جو ہے اس کے اعمال کا اختتام ہوتا ہے، فطہرتہ من ذنوبہ، تو یہ خالص شہادت اس کو اس کے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، وادخلتہ علی ربہ، اور اسے اس کے رب کے پاس پہنچا دیتی ہے، لأنہ لقی ربہ بشہادۃ صادقۃ خالصہ، کیونکہ وہ اپنے رب سے ملتا ہے سچی شہادت کے ساتھ، خالص شہادت کے ساتھ، وافق ظاہرہا باطنہا، اس شہادت کا ظاہر اس شہادت کے باطن کے مطابق ہوتا ہے، وسرہا، اور اس کا خفیہ حصہ، مخفی حصہ اس کے اعلانیہ حصے کے مطابق ہوتا ہے، فلو حسرت لہ الشہادۃ علی ھذا الوجہ فی ایام الصحۃ، اور اگر ایسی شہادت اس کو مل جائے اس انداز سے، علی ھذا الوجہ، اس انداز سے، اس طریقے سے اس کو یہ شہادت مل جائے صحت کے ایام میں، اب تو موت کے ایام ہے نا، موت کا وقت ہے، صحت کے ایام میں مل جائے، لستوحش من الدنیا واہلہا، تو وہ وحشت محسوس کرے دنیا سے اور دنیا والوں سے، وفر الی اللہ من الناس، اور لوگوں سے بھاگ کر اللہ کی طرف آئے، وانس بہ، اور اللہ کے ساتھ مانوس ہو جائے، دون ما سواہ، دوسروں کو چھوڑ کر، لیکنہ شہد بہا، لیکن وہ یہ شہادت دیتا ہے کب؟ صحت کے ایام میں، صحت کے ایام میں شہادت دیتا ہے کیسے؟ بقلب مشحون بالشہوات، ایسے دل کے ساتھ جو شہوات سے بھرا ہوتا ہے، وحب الحیات واسبابہا، جو دل دنیا کی محبت، زندگی کی محبت اور اس کے اسباب کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، ونفس مملوءۃ، اور شہادت دیتا ہے ایسے نفس کے ساتھ جو نفس بھرا ہوتا ہے بطلب الحدود، دنیا کے مختلف حصوں کو طلب کرنے کے ساتھ، والالتفات الی غیر اللہ، اور غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ، فلو تجردت کتجردها عند الموت، اور اگر یہ خالی ہو جائے، کیا خالی ہو جائے؟ انسان کا نفس، کس سے؟ دنیا کی خواہشات سے، دنیا کی شہوات سے، اگر یہ خالی ہو جائے جیسے وہ خالی ہوتا ہے مرتے وقت، لکان لہا نبأ آخر، تو پھر اس نفس کی ایک اور ہی بات ہوگی، وعیش آخر، اس کی ایک اور ہی زندگی ہوگی، سوا عیشہ البہیمی، جانوروں والی اس زندگی سے ہٹ کر، واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے، ان کے اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی اس کلمے کے مطابق بنا دے، صحت کے ایام میں بھی اور موت کے لمحات میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس حال میں موت دے کہ اللہ ہم پہ راضی ہو، ہم اللہ پہ راضی ہوں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو چکے ہوں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے امام ابن القیم رحمہ اللہ کو، جنہوں نے اتنی عظیم گفتگو ہمارے سامنے رکھی، اور ان تمام احباب کو جن کی محنت سے یہ درس آپ تک پہنچتا ہے، کوئی موبائل سیٹ کرتا ہے اور کوئی دیگر امور کو سنبھالتا ہے، کہیں عبد المحسن بھائی ہیں، کہیں میرے پاس ادھر آج اسماعیل بھائی تھے، کبھی محمد بھائی ہوتے ہیں، کبھی یونس بھائی، کبھی حماد بھائی، اللہ ان تمام احباب کو جزائے خیر دے، اور دیگر ان لوگوں کو بھی جن کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔